حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے پارہ اول سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 میں، اور جب کہا رب تیرے نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا، مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام سے ہوگا جن کو قوت شہویہ اور غضبیہ بھی لازم ہے کہ جس سے خواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا، الہی پھر ایسے خلیفہ کو بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں جن قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ یک کے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سبھی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ فسادی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں، باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے اتجعل کہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے ہیں، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات اور نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے۔ پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں جزیروں میں پہنچا دیا۔ ابلیس لائن بھی انہی میں سے تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور علم و عبادات کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش سے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور شیریں، نرم سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی، الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، جگر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا، جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد گرد پھرتے رہے۔ ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا، چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔
مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازہ کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہے جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ داخل ہو جائے اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تیرے پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرثا جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت سے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کے کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات ہم نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو تمام اشیاء کا اور ان کے خاص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی نیابت و خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنا دیا جائے تو اس کو وہاں کی تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خاص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان سے نام دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھیں، اس لیے ان کو سوائے لا علم لنا کہنے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بلا شبہ آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام اور خاص بتانا شروع کر دیے۔ اس سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو اور جو انسانی طبیعت کے خورگر نہ ہوں، خواہ وہ جنات ہوں یا فرشتے، نہ وہ نیابت خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں میں تو شر کی صلاحیت ہی نہیں، البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شر کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے۔ لہٰذا انسان ہی اس کا اہل تھا اور اسی کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ نیز اس واقعے سے عالم کی آبد پر فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسے میری بزرگی ایک معمولی درجہ کے مسلمان پر۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، جیسا کہ ارشاد پاک ہے اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو واسطے آدم کے، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا گیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا گیا ہے کیچڑ سے۔ ایک اور مقام پر سورہ حجر میں شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں سب مردے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کی حسد ظاہر کی۔ سورہ صاد میں ہے
بس قسم ہے تیری عزت کی کہ گمراہ کروں گا میں سب کو، مگر تیرے خالص بندے یعنی جن پر رحمت شامل ہوں وہ بچ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، وہ جنات میں سے تھا، اپنی طبعی خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں سے حضرت آدم کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں آدم کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا کے مہر میں پڑھائی تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری بزرگی بیان ہوتی ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 میں، اور کہا ہم نے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم اور بی بی حوا کے روبرو ہو گیا، پھر کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، اس تعظیم و تکریم پر فرفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم اور بی بی حوا کے سامنے لیٹا، جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غرغر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم اور بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ شیطان کا بیان یہ ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی، تم کو خدا نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ شیطان ان کی خوشی اور رام دے کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم رہ جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، مگر روکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے۔ سورۃ الاعراف۔ آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمان باری ہے سورۃ الاعراف میں، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بس فریب سے ان کو نکال لیا۔ فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے ان کے شرمگاہ۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبریل اور میکائیل آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، پھر جنت کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ اعراف میں، اور شروع کی اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی نہ بات آ سکی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ خداوند کریم نے فرمایا اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا